کی یا اللہ آج یہ تحفہ پیش ہوا، آج اتنا خوبصورت تحفہ آیا، بھونا ہوا گوشت آیا، یا اللہ میرے ساتھ کھانے کے لیے اس کو بھیج جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی، الفاظ ختم ہوئے، کسی نے دروازہ کھٹکایا، کملی والے نے جو سر اٹھایا کوئی اور نہیں مولا علی آیا۔ حضور نے فرمایا علی مبارک ہو، میں نے سمجھا تو مجھے پیارا ہے، تو جبریل کو پیارا ہے، آج پتہ چلا تو رب کو بھی پیارا ہے، تو کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ سامعین دی وقار، تمام صحابہ اکرام کا اپنا اپنا مقام ہے۔ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ شیر مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ ابو بکر ہم چو کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ حمد و صلات کے بعد عزت مآب میرے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہمیں عظیم دن مل رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کے صدقے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج 14 رجب المرجب ہے، اور 13 رجب المرجب کو داماد رسول، شوہر بطول، حسنین کریمین کے بابا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، اور ہم آج انہی کے ذکر خیر سے اپنی اصلاح بھی فرمائیں گے، اور اس حدیث پاک کے طفیل کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے، ساتھ بار بار دیکھ رہے تھے کہ حضرت مولا علی نے پوچھ لیا ابو بکر خیر ہے، آج بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے آج کملی والے سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، جو علی کے چہرے کو دیکھے گا وہ عبادت کرے گا۔ یہ کس سے روایت ہے؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر صدیق اکبر کی پیاری بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو علی کو دیکھے وہ تو عبادت کرے، لیکن جو بعد میں آئیں گے وہ یہ عبادت کیسے کریں گے؟ حضور نے فرمایا گھبرا نہیں، ان کے لیے بھی گتھیاں کھول دیتا ہوں، یہ محمد عربی بول دیتا ہوں، الذکر علی عبادت، جو علی کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت میں شمار ہو۔ یہ جو ذکر اذکار کرتے ہیں اس کا فائدہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، جتنی دیر سنیں گے سنائیں گے عبادت میں رہیں گے۔ یاد رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ اکرام کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، فرمایا ابو بکر تو فلاں کا بھائی، عمر تو فلاں کا، عثمان تو، بلال، ابو ہریرہ، جو بھی صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے، حضور نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ مڑ کے جو کرم فرمایا، علی کو روتے پایا، حضرت مولا علی کو حضور نے روتے پایا تو حضور نے ارشاد فرمایا علی تجھے کس نے رلایا؟ بیٹھے بٹھائے کون یاد آیا؟ تجھے کس نے رلایا؟ حضرت مولا علی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو بھائی بھائی بناتے ہو، ہمارے بارے میں کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے ہو، ہر آدمی کے اوپر کرم فرماتے ہو، ہمارے اوپر کب رحمت کے بادل برساتے ہو؟ یا رسول اللہ کرم کیجئے، ہمیں بھی کوئی بھائی بنا دے۔ حضور نے فرمایا علی گھبرا نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ کتنا بڑا اللہ اکبر یا رسول اللہ، حضور کا فرمان، حضور علیہ، اب حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں، حضور کا فرمان ہے، فرمایا سید العرب، علی جو ہے یہ پورے عرب کا سردار ہے۔ علی کیا ہے؟ پورے عرب کا۔ لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں پر جو اچھے اچھے سوال پوچھتے تھے۔ آج ہمیں مسائل طرح طرح کے درپیش ہوتے ہیں، ہم عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، سوال کو پوچھا کرے اچھا۔ حضرت اماں عائشہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر علی سید العرب ہے، پورے عرب کا سردار ہے، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ یا رسول اللہ آپ بھی تو سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ گھبرا نہیں، میرا علی عرب کا سردار ہے اور آنا سید العالمین، میں سارے جہانوں کا سردار ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا ارشاد ہے، فرمایا پورے عرب کا سردار میرا علی ہے اور پورے عالم کا سردار محمد عربی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، فرمایا الحق مع علی والحق وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، قصہ نہیں، کہانی نہیں، کوئی کرامات نہیں، بلکہ بتا رہا ہوں، حدیث پاک ہے الحق مع علی والولی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا جو علی بولے وہ حق ہے، جو کرے وہ حق ہے، جو بولے اٹھنا بیٹھنا علی کا حق ہے۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیں جس علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی وہ امام حق ہے یا نہیں ہے؟ جس کو علی اپنا امام مانے
وہ صدیق حق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے علی نے نماز پڑھی، اس کا مطلب ہے امیر المومنین عمر بن خطاب بھی حق ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین کے پیچھے حضرت مولا علی نے نماز پڑھی، وہ بھی حق ہیں، اور جو رحمت للعالمین ان سب کو بنانے والے ہیں، ان کے اوپر کرم فرمانے والے ہیں، وہ بھی حق ہیں۔ اس لیے یاد رہے، ہم اگر حضرت علی کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے صحابہ کو نہیں مانتے، اور اگر ہم دوسرے صحابہ کا مرتبہ اور مقام بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم اہل بیت کے خلاف ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اب جو آدمی علی علی کے نعرے لگائے، قرآن سے بھاگے، وہ علی والا، جو کہے 10 پارے قرآن کے ابو بکر کی بکری کھا گئی، وہ علی والا نہیں، اور جو علی علی کرے قرآن کو نہ مانے، وہ علی والا نہیں۔ جو قرآن کی رٹ لگائے لیکن حضرت مولا علی کی عظمت اور شان سے انکار کرے، وہ علی والا نہیں۔ جو بھی آدمی علی سے پیار فرمائے گا، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرم فرمائیں، اتنا بتائیں، کیا کبھی قرآن اور علی جدا بھی ہوں گے؟ یا رسول اللہ اتنا بتا دیں، کبھی قرآن اور علی آپس میں جدا بھی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا گھبرا نہیں، میں بتا رہا ہوں، جب کل قیامت کا دن آئے گا حوض کوثر پر، اس وقت بھی علی کے ساتھ قرآن ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے نہیں بھاگنا۔ یہ آپ کو میں نے 5-6 احادیث سنا دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں بار بار بتایا، حضرت مولا علی کی عظمت اور شان یہ ہے۔ اس لیے اگر جو آدمی اس سے انکار کرے گا، وہ آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے ایک مسئلے کا جواب دیجئے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس حضرت مولا علی بھی موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مولا علی سے پوچھو، ان کے ہوتے ہوئے عمر کوئی مسئلہ نہیں بتائے گا، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ علی سے پوچھے۔ وہ آدمی خارجی تھا، وہ حضرت علی کا منکر تھا، اس نے ماتھے پہ وٹ چڑھایا، اس کو غصہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس کی گردن کو پکڑ کے فرمایا تجھے مولا علی پہ اعتراض ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ھذا مولا کا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، فرمایا یہ تیرا بھی مولا ہے، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کا مولا ہے۔ جو اس کو مولا نہ مانے فلیس بمؤمن، وہ آدمی ایمان والا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جو آدمی مجھے مولا مانتا ہے، جو آدمی مجھے مولا مانتا ہے، ہر اس آدمی کا علی مولا ہے۔ سب سے پہلے جس نے حضرت مولا علی کو خوشخبری سنائی تھی وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ فرمایا علی مبارک ہو، آج رسول اللہ نے تجھے ہر مومن کے لیے مولا بنا دیا ہے۔ اور جس کو کوئی مسئلہ، قرآن مجید سورۃ التحریم کی آیت میں نے پڑھی، قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ
हुआ मौला हो, बेशक अल्लाह ताला मौला है। मौला का माना होता है मददगार। व जिब्रील कुरान है, व जिब्रील हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मददगार हैं। व सालिहुल मुमिनीन, ये जितने नेक लोग हैं ये सारे मददगार हैं। वल मलाइका, जितने अल्लाह के फरिश्ते हैं ये सारे मददगार हैं। मुझे बताएं, आप नेक हो जाएं, हम नेक हो जाएं, हम मददगार बन सकते हैं। जो सालिहीन का इमाम है उस अली का क्या मुकाम है। इसलिए कुरान बता रहा है हर नेक आदमी मददगार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मददगार हैं और हज़रत मौला अली वो हैं जिनसे रब भी प्यार फरमाता है, रब का रसूल भी प्यार फरमाता है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी बहुत प्यार है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक सुना रहा हूँ, अलीयुम मिन्नी व आना मिन्हु, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। अलीयुम मिन्नी व आना मिन्हु, मैं अली से, अली मुझसे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसी मौका पर हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करम फरमाते हो, आपस में एक दूसरे को तकसीम फरमाते हो, हमें किधर रखी जाते हो या रसूल अल्लाह, करम फरमाएं, हमें भी कहीं शामिल फरमाएं। हुज़ूर ने फरमाया, जिब्रील बोलो क्या चाहते हो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अलीयुम मिन्नी व आना मिन्हु, आपने फरमाया अली मुझसे, मैं अली से। मैं ये कहता हूँ व आना मिनकुमा, मैं आप दोनों से, मैं आप दोनों से। और यही वजह थी ग़ज़वा-ए उहुद का जब मौका आया, ग़ज़वा-ए उहुद की जंग ख़त्म हुई, हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर 16 बार 16 बार तलवार के वार हुए, लेकिन एक खूबसूरत चेहरे वाला आता था, मुझे उठाता था। ओ अली घबरा नहीं, तू हक के साथ है, हक तेरे साथ है। या रसूल अल्लाह, खूबसूरत चेहरे वाला आता था, मुझे हौसला दिए जाता था। वहां पर सहाबाए कराम मौजूद थे। हुजूर ने फरमाया, अली इन सहाबा में देख, इनमें से तो कोई नहीं था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख के कहा या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी एक सहाबी मौजूद थे। कौन थे? दहिया कल्बी, जिनकी शक्ल सूरत हजरत जिब्राईल से मिलती थी। किससे मिलती थी? हजरत जिब्राईल, रब के फरिश्ते से मिलती थी, याद रखें। और कई मर्तबा हजरत जिब्राईल आते थे ना, तो सहाबा इकराम कहते थे हजरत दहिया कल्बी मिल के जा रहे हैं। हुजूर फरमाते दहिया कल्बी नहीं, ये रब का फरिश्ता जिब्रील आया है। तो वहां पर दहिया कल्बी मौजूद थे। हजरत अली ने देखा ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है यही दहिया कल्बी थे। हुजूर ने फरमाया नहीं, वहां ग़ज़वा उहुद में तेरी मदद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि रब का फरिश्ता जिब्रील आया था। सामाईन दी वकार, जिसकी मदद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हों, वो मौला अली का मुकाम क्या होगा। और याद रखें, ये निस्बत की वजह है, ये हज़रत मौला अली का कमाल अपनी जगह पर, लेकिन ये कुर्बानियाँ देने से आता है। जो आदमी हिजरत की रात कुर्बानी अपने आप की पेश फरमाता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की रात इतने अहम मौका पर और इतना जुल्म और तशद्दुद का शिकार जहाँ पर खड़ा हो, जहाँ पर तलवारें कुफार अपनी नंगी करके खड़े हो, वहाँ पर हजरत अली कहें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके बिस्तर पर आज जान जाती है, चली जाएगी, अली पीछे नहीं हटेगा। या रसूल अल्लाह, आज कुर्बानी देंगे। और जब हिजरत के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँच गए पहले मदीना तैयबा, हजरत मौला अली चलते चलते बाद में पहुँचे मदीने,
پھر کرم بھی فرماتے ہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں تے جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری۔ جب حضرت مولا علی پہنچے مدینہ طیبہ، پاؤں پر چھالے پڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے قدموں کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھ کر حضور نے اپنا لعاب مولا علی کے پاؤں پہ لگایا، پاؤں پہ لگایا، کبھی کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ صحابہ کہتے تھے کاش آج ہم مولا علی کی جگہ پر ہوتے، حضور اس طرح کرم فرماتے۔ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پر اگر سانپ ڈنگ مار دے، حضور ادھر لعاب لگاتے ہیں، اور کبھی حضرت مولا علی کے چلتے چلتے پاؤں پر چھالے پڑ جائیں، حضور ادھر کرم فرماتے ہیں۔ سامعین دی وقار، ہر شخص کو حضور نے نوازا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اور قربانی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بٹھایا تھا، جب اعلان نبوت فرمایا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب رب کا یہ حکم آیا تھا اے محبوب اعلان نبوت فرما، ان قریبی رشتہ داروں کو ڈرا بتا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے۔ جب کملی والے نے اعلان نبوت فرمایا، سارے رشتہ دار خلاف ہو گئے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ حضرت مولا علی، ٹوٹل 9 سال عمر تھی، تقریباً 9 سال عمر، جسم میں جان نہیں تھی، کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ تو کہتے ہیں اسلام یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں کروں تیرے نام پر وارہ کروں میں، یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر یہاں پر کروڑوں ہوں محمد عربی کے نام پر قربان کر دوں۔ یقیناً حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کے نام پر حضرت علی نے 9 سال کی عمر میں وہ قربانی پیش کی، کملی والے نے یہ مرتبہ عطا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجھے مولا مانتا ہے وہ حضرت مولا علی کو بھی مولا مانے۔ اسلام کے لیے جو آدمی قربانی دیتا ہے، جو آدمی اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنا سب کچھ پیش فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ پیار فرماتے ہیں۔ یہ حضور کا پیار تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی پیار کیا، یا رسول اللہ آپ دونوں میں مجھے بھی شامل فرمائیں، اب رب کا پیار بھی سماعت فرما لیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک پرندہ لایا گیا، بھونا ہوا گوشت لایا گیا۔ حضور علیہ السلام مسجد میں اکیلے تھے، تنہا تھے، عرض کی یا اللہ آج یہ تحفہ پیش ہوا، آج اتنا خوبصورت تحفہ آیا، بھونا ہوا گوشت آیا، یا اللہ میرے ساتھ کھانے کے لیے اس کو بھیج جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی، الفاظ ختم ہوئے، کسی نے دروازہ کھٹکایا، کملی والے نے جو سر اٹھایا کوئی اور نہیں مولا علی آیا۔ حضور نے فرمایا علی مبارک ہو، میں نے سمجھا تو مجھے پیارا ہے، تو جبریل کو پیارا ہے، آج پتہ چلا تو رب کو بھی پیارا ہے، تو کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ سامعین دی وقار، تمام صحابہ اکرام کا اپنا اپنا مقام ہے، کوئی آیا صدیق اکبر کہلایا، کوئی آیا حیا کامل الحیاء والایمان کہلایا، کوئی عمر بن خطاب کہلایا، اور کوئی حیدر کرار شیر خدا کہلایا۔
जिस जिस को भी मेरे नबी ने अपनी निस्बत से नवाजा वो दुनिया से वराउल वरा हो गया। मेरे भाइयों, आज भी जो आदमी सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार फरमाता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इज़्ज़तें अता फरमाते हैं। हज़रत मौला अली का फरमान है, याद रखिए, फरमाया मुझे शराब से इतनी नफ़रत है कि शराब का एक कतरा ज़मीन पर गिरे, एक कतरा अगर ज़मीन पर गिरे और उससे फसल उगे और वो फसल बकरी खाए और वो बकरी दूध दे, उस दूध को भी मैं पीना अपने ऊपर हराम समझूं। ये तकवा है, फतवा नहीं, ये तकवे का आलम था। ये हज़रत मौला अली के लिए है, हमारे लिए कोई और बात है। लेकिन याद रखिए, जो आदमी इतना मुत्तकी परहेजगार बनता है, फिर रब और उसके रसूल उसे नवाजते हैं। आज हमारे कई लोग बड़े बड़े होटल्स में तो अब शराब सरेआम चल रही है। कितनी अजीब बात है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो याद रहे फिर हम कभी भी जो है वो सही नहीं हो सकते, हमारी बख्शिश नहीं हो सकती। बल्कि मैं हुजूर का फरमान अक्सर सुनाता रहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, जिस आदमी के जिस्म में एक कतरा खून कभी हराम का हो, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। आज हम कहते हैं ना कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। मसला क्या है? वजह यह है कि हम हराम में शामिल हो गए। शराब पिए या ना पिए, इसके अलावा हो सकता है कोई सूद खा रहा हो, कोई किसी का हक मार के खा रहा हो, कोई दो नंबरी करके बेच रहा हो, कोई दो नंबरी करके ले रहा हो। मौला अली की तरबियत, अगर मौला अली से प्यार करते हो, सहाबा इकराम से प्यार करते हो, तो उनकी तरबियत ये है कि कभी भी हराम के करीब नहीं जाना। तब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम भी फरमाते हैं। सामाईन देवकार, इन औलिया इकराम, सहाबा इकराम के तज़किरे का मकसद ये है हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, उनकी सुन्नत पर अमल पैरा हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें मोहब्बत रसूल अता फ़रमाए और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन, सुन्नत अदा फ़रमा लें। ऐलान बाद में भी होगा, पहले भी एक दफ़ा